آئیے آج ایک انتہائی دلچسپ سیاسی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک بہت بڑی اور مضبوط نظریاتی تحریک اپنی تاریخی بلندیوں سے سیدھا ایک حیران کن زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ پوری کہانی ان اعداد و شمار اور حقائق کے گرد گھومتی ہے جو اس زبردست تبدیلی کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ صفر، جی ہاں، بظاہر صرف ایک ہندسہ، لیکن اس سیاسی زوال کی سب سے بڑی کہانی اسی میں چھپی ہے۔ 1967 کے بعد سے جتنی بھی بھارتی ریاستوں میں لیفٹ یا بائیں بازو کی حکومت رہی ہے، اگر کیرلا کے 2026 کے انتخابی نتائج کے بعد دیکھیں تو ان کی مجموعی تعداد صفر ہو چکی ہے۔ یہ محض ایک نمبر نہیں بلکہ ایک مکمل سیاسی صفائی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی آخر واقع کیسے ہوئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم اس پورے سفر کو 5 واضح حصوں میں بانٹ رہے ہیں۔ عروج سے زوال، بنگال اور تریپورہ جیسے مضبوط گڑھوں کا ٹوٹنا، کیرلا کا معاشی بحران، پرانے نظریے کا آج کی حقیقت سے ٹکراؤ، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے مشرقی بھارت کے ان تاریخی قلعوں کی بات کرتے ہیں، یعنی بنگال اور تریپورہ کی۔ ایک وقت تھا جب یہاں اس پارٹی کی گرفت کو بالکل اٹوٹ سمجھا جاتا تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ جیوتی باسو کی قیادت میں بنگال کے اندر مسلسل 34 سال کی حکمرانی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بالادستی کبھی ناقابل تسخیر لگتی تھی، لیکن پھر 2011 میں ایک تاریخی شکست ہوتی ہے اور بتدریج زوال شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 2024 آتے آتے قومی سطح پر یہ پارٹی سمٹ کر محض 4 ارکان پارلیمنٹ تک رہ گئی۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ دیکھیں، سنگور اور نندی گرام کے تنازعات نے بہت گہرا اثر ڈالا۔ صنعتی ترقی اور کسانوں کے مفادات کے درمیان جو توازن ہونا چاہیے تھا وہ برقرار نہیں رہ سکا۔ لیڈرشپ میں کسی نئے ویژن کی شدید کمی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے آخر کار ایسے نئے متبادل تلاش کرنا شروع کر دیے جہاں انہیں ترقی اور تحفظ کی بہتر امید نظر آئی۔ اچھا، اب ذرا جنوب کی طرف چلتے ہیں اور کیرلا کے معاشی بحران پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس نے پارٹی کے اس آخری مضبوط قلعے کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھ دی۔ 2026 کے کیرلا الیکشن کے نتائج نے تو واقعی سیاسی منظرنامے میں بھونچال لا دیا۔ ذرا یہ اعداد و شمار دیکھیں۔ یو ٹی ایف نے 102 نشستیں حاصل کیں اور بائیں بازو یعنی لیفٹ محض 35 پر سمٹ گیا۔ یہ کوئی عام ہار نہیں تھی، بلکہ ایک ڈرامائی تبدیلی کی عکاسی تھی جس کے پیچھے بہت سنگین اندرونی مسائل کار فرما تھے۔ عوام کے غصے کی اصل وجہ جاننی ہے تو اس حیران کن ہندسے کو دیکھنا ضروری ہے۔ 4 لاکھ کروڑ روپے، یہ ریاستی قرض کا وہ پہاڑ ہے جس نے ان کے ویلفیئر اور فلاحی ماڈل کو پوری طرح مفلوج کر دیا۔ اور اس بحران کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ریاست کی کل آمدنی کا پورا 20% حصہ صرف پرانے قرضوں کا سود ادا کرنے میں جا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب بجٹ کا اتنا بڑا حصہ صرف سود کی نظر ہو جائے تو روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ریاست کے پاس بچے گا ہی کیا؟ لیکن مسئلہ صرف قرضوں تک محدود نہیں تھا۔ معاشی جمود کی وجہ سے روزگار کے بغیر جو نام نہاد ترقی ہوئی، اس نے نوجوانوں کو خلیجی ممالک کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 وزیروں پر کرپشن کے سنگین الزامات اور سبری مالا جیسے ثقافتی تنازعات پر عوام کا شدید رد عمل، ان سب نے مل کر ایک ایسا طوفان کھڑا کیا جس نے روایتی ووٹرز کا اعتماد بالکل توڑ دیا۔ معیشت سے ہٹ کر اب ذرا ایک اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ پرانے نظریے اور آج کی جدید حقیقت کا جو ٹکراؤ ہے، اسے سمجھے بغیر یہ تجزیہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہمیں ایک بہت واضح نظریاتی خلا نظر آتا ہے۔ ایک طرف پرانی ملوں اور 1970 کی دہائی کی ہڑتالوں والے پرانے نعرے ہیں، اور دوسری طرف آج کی نئی نسل ہے جس کی ساری توجہ مصنوعی ذہانت، آئی ٹی، آٹومیشن اور ڈیجیٹل دور کی جدید سرمایہ کاری پر مرکوز ہے۔ اس مسئلے کو مزید سنگین بنانے والی چیز پارٹی کی اندرونی حالت ہے۔ ورکرز کی ڈیموگرافکس دیکھیں تو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا واضح غلبہ نظر آتا ہے، جبکہ 18 سے 25 سال کے نوجوان جو آج کے ڈیجیٹل دور کی اصل نمائندگی کرتے ہیں، وہ اس پورے نظام سے مکمل طور پر غائب ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اندرونی نظام کو جدید نہ بنانے اور نوجوان لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے ایک ایسا تاثر بن گیا ہے جیسے یہ وقت کے ساتھ آگے ہی نہیں بڑھ سکے۔ آج کی ڈیجیٹل نسل کو ان کا یہ موجودہ بیانیہ بالکل کسی پرانی آؤٹ ڈیٹڈ بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح لگتا ہے۔
اپنے اس جائزے کو مکمل طور پر غیر جانبدار اور موضوعی رکھنے کے لیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بائیں بازو کی باقی تحریکوں نے وقت کے ساتھ خود کو کیسے بدلا۔ یہ عالمی موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، جب یورپ میں بائیں بازو کی تحریکوں نے مارکیٹ اکانومی کو اپنا لیا، لاطینی امریکہ میں فلاحی کاموں کے عملی پہلوؤں پر زور دیا، اور یہاں تک کہ چین اور ویتنام نے بھی سرمایہ دارانہ اصلاحات کر لیں، تب ان کے برعکس بھارت میں یہ تحریک اپنی اسی پرانی اور کٹر سوچ کے ساتھ سختی سے جڑی رہی۔ اس سب کے باوجود ہم ان کی ایک شاندار تاریخی میراث کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ برصغیر میں ابتدائی زرعی اصلاحات ہوں، بنیادی تعلیم اور صحت کے بہترین ماڈلز ہوں، سماجی مساوات کی بات ہو، یا پھر مزدوروں اور ماحولیات کے بنیادی حقوق، ان میدانوں میں ان کا قائدانہ کردار تاریخ کا ایک اہم اور لازوال حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی سیاسی بقا اب بھی ممکن ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے لیے 3 بڑے قدم اٹھانا لازمی ہوں گے۔ پہلا، معاشی حقیقت پسندی، یعنی صرف دولت بانٹنے کے بجائے دولت پیدا کرنے پر توجہ۔ دوسرا، ایک ایسی جدید ڈیجیٹل فورس تیار کرنا جو آج کی ٹیکنالوجی کو سمجھے۔ اور تیسرا، مقامی ثقافتی اقدار کو مسترد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ حقائق ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم اور گہرا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا واقعی بائیں بازو کی سب سے بڑی دشمن ان کے سیاسی حریف پارٹیاں تھیں، یا پھر ایک تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ خود کو بدلنے سے ان کا اپنا مستقل انکار؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سیاست میں بقا اور تبدیلی کی اہمیت پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔